اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ ملک اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے، وہ اللہ جس کی تعریف کے اندر اگر سمندروں کی سیاہی کو گھول دیا جائے، وہ اللہ جس کی تعریف کے اندر دنیا جہاں کے درختوں کی کلموں کو بنا دیا جائے، پھر ایک طرف سے اللہ رب العزت کی تعریف کو لکھنا شروع کر دیا جائے، کلمے تو گھس جائیں گی، سمندر سوکھ جائیں گے، ما نفدت کلمۃ ربی، رب کے تعریف کے کلمات ختم ہونے کو نہیں آئیں گے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں، سید الثقلین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، عزیز دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام ساتھیوں، اس اللہ کا بڑا شکر احسان ہے جس اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا یہ 5واں خطبہ جمعۃ المبارک نصیب فرمایا، مجھے اور آپ کو ان بابرکت سعادت مند گھڑیوں کے اندر برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جانتا ہے ہر جمعے کا عنوان یہ ہے، ہر بات کا آغاز اس سے ہے کہ جس انسان سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، اس انسان سے اللہ کوٹھی بنگلے کارخانے فیکٹری کو نہیں کھینچتے، بلکہ اللہ رب العزت اس بندے سے سجدے کی توفیق کھینچ لیتے ہیں۔ اگر سمجھ تو مسجد میں نہیں آتا، اگر سمجھ تو سجدہ نہیں کر رہا، تو اپنے آپ پہ فخر نہ کر، بلکہ سمجھ لے اللہ تجھے اپنے گھر میں بلانا نہیں چاہتا۔ تم سے کوئی گناہ ایسا سرزد ہو گیا ہے، اس کے سامنے جھک جا، گڑ گڑا لے، معافیا مانگ لے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لے، اللہ کو منا لے۔ آج بھی دن ہے رحمتوں کا، وسعتوں کا، برکتوں کا دن ہے، اس دن کو بھی ضائع نہ کیا جائے۔ آج جس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا، ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے جہنم کا تعارف، اور جہنم سے آزادی کے اسباب کیا ہیں، کون سے کام کرے جس سے جہنم سے آزادی مل جائے۔ سب سے پہلے جہنم کا تعارف کراتا چلا جاؤں۔ اللہ کا قرآن پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لے کے آؤ، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسان، میں نے جہنم کے اندر ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جن کے دل بڑے سخت ہیں، انہیں تیرے گڑ گڑانے پہ ترس نہیں آئے گا، تیرے رونے پہ ترس نہیں آئے گا، تیری چیخو پکار پہ ترس نہیں آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کہتے ہیں وہ نافرمانی کرنے والے فرشتے نہیں ہیں، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وقت ہے، صحت دی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، اس موقع کو ضائع نہ کر، اس اللہ کو منا لے، اللہ کے سامنے جھک جا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافیا مانگ لے۔ اللہ کا قرآن دوسرے مقام پہ کیا کہہ رہے نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ اللہ کہتے ہیں میدان محشر
جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو کتنے فرشتے لے کے آئیں گے؟ جہنم کو 4 ارب 90 کروڑ فرشتے لے کے آئیں گے۔ صحیح المسلم کی حدیث ہے، فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70 الف زمام مع کل زمام 70 الف ملک۔ فرمایا قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اس جہنم کی 70,000 لگامیں ہوگی، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ وہ کھینچتے ہوئے جہنم کو میدان محشر میں لائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں میدان محشر میں جہنم آ جائے گی، جہنم سے پتھروں کو، انسانوں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ سوال کریں گے جہنم سے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جہنم سے اللہ پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی نہیں اللہ، حل من مزید، کوئی اور انسان ہے جو دنیا کے اندر آپ کی حدوں کو پامال کرتا تھا، دنیا کے اندر آپ کو ناراض کرتا تھا، دنیا کی حدوں کو پامال کرنے والا، دنیا کی زیب و زینت کے اندر مگن ہونے والا کوئی بندہ ہے، اسے میرے اندر پھینک دیا جائے۔ اللہ کہے گا بار وہاں مقام پہ، اللہ کہتے ہیں جہنم سے اللہ پوچھیں گے کیا تمہارے اندر کوئی اور جگہ ہے، کیا بھر گئی ہو؟ جہنم کہے گی نہیں، ابھی میرے اندر اور جگہ ہے، حل میں مزید۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت ونقول هل من مزید۔ جہنم کی ہولناکیاں، جہنم جب کافروں کو دیکھے گی نا، کافروں کو دیکھ کے وہ غصے کے اندر آ جائے گی۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تیسرے مقام پہ کیا فرما رہے ہیں؟ اذا رأیتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیر۔ اللہ کہتے ہیں جہنم کافروں کو دور سے دیکھے گی، جہنم غصے سے چیخنا شروع ہو جائے گی، چیخ و پکار کرنا شروع ہو جائے گی۔ جہنم دور سے کافروں کو دیکھ کے شور ڈالنا شروع کر دے گی۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شقیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ جب کافروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم چیخ و پکار کرے گی، کافروں کو دور سے دیکھ کے جہنم چیخ و پکار کرنا شروع ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو دنیا کی اس معاشرے کی زیب و زینت سے دور رکھ کے اللہ کے سامنے جھک جا، اس اللہ کو منا لے، اس اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافیاں مانگ لے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، آخری دن ہے، اس دن کو بھی ضائع نہ کر، اس دن بھی اللہ سے معافی مانگ لے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم نے پورا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اللہ کو راضی کر سکے، اللہ کو منا سکے۔ ہماری زندگی کے اندر تو ایک عمل ایسا نظر نہیں آئے گا جس کا تعلق میرا یا تیرا اور اللہ کا ہو، دنیا والوں کا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں ایک عمل ایسا کر کے جا جس کا تعلق تیرا اور اللہ سے ہو، دنیا والوں کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو۔ آئیے نا، جہنم جب قریب لائی جائے گی کافروں کے چہرے ہی سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ کا قرآن سورۃ یونس میں کہتا ہے والذین کسبوا السیئات جزاء السیئات بمثلها وترہقهم ذلہ۔ اللہ کہتے ہیں جہنم جہنمیوں کے قریب کی جائے گی،
جہنم کو دیکھ کے کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ذلت و رسوائی پڑ جائے گی۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ اللہ کہتے ہیں میدان محشر سجا ہوا ہے، کئی چہرے ایسے ہوں گے جن پہ تر و تازگی ہوگی، پر وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر سیاہی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ذلت و رسوائی مقدر ہوگا ان کا۔ وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، جنہوں نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، آخرت کو چھوڑ دیا، قیامت کو بھول گئے، جہنم کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے۔ اللہ کہتے ہیں وہ دنیا کے اندر جس ماں کو بیٹا چھوڑتا نہیں ہے، جس بیٹے کو ماں چھوڑ نہیں رہی، اس دن کی سختی اتنی ہوگی، ماں بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹا ماں کو بھول جائے گا۔ اس دن سے ڈر جا، اس دن سے ڈر جا، اس دن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اس دن اللہ کا اتنا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں جہنمی جہنم میں جا چکے ہیں، آگ لگنے سے جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری نشانیوں سے انکار کر دیا، میری آیات کا انکار کیا، اللہ کہتے ہیں ان قریب انہیں میں جہنم میں داخل کروں گا۔ جب جہنم میں داخل کروں گا، جہنم تمہاری اوپر والی کھال اس چمڑی کو جلا دے گی۔ اللہ کہتے ہیں بدلنا جلودن، میں تیری چمڑی چینج کر دوں گا۔ آج معاشرے کے اندر جو درد ہوتی ہے نا، ہمیں یہ اوپر والی چمڑے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس چمڑے کو بڑی درد ہوتی ہے، جس سکن کی تو دنیا کے اندر بڑی فکر کرتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں میں بار بار بدلی جاؤں گا اس کو، تاکہ تجھے اور سخت عذاب ہو، اور سخت عذاب ہو۔ بدلنا جلودن، اللہ کہتے ہیں میں تیری چمڑی چینج کر دوں گا، تیری کھال کو چینج کر دوں گا۔ اس بندے کی کھال ہے جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس بندے کو دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی سزا ملے گی۔ عزیز دوستو، جہنم کا عذاب اتنا سخت ہوگا، ہر نبی اس وقت اپنی سلامتی کی دعا کر رہا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت جہنم کے اوپر پل صراط کو لگایا جائے گا، سب سے پہلے میری امت اس پل سے گزرے گی۔ دعا کر اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ دعا کیا کر اپنے لیے، اگر حساب ہو گیا نا پھر ہمارا کھاتا کوئی نہیں ہے، دعا کیا کر اللہ رب العزت سے۔ فرمایا سب سے پہلے میری امت پل صراط سے گزاری جائے گی۔ ہر نبی اس دن دعا کر رہا ہوگا۔ فرمایا
اللہ سے اس دن کلام صرف رسول پیغمبر کر سکے گے، دنیا دار امتی کوئی بھی اللہ سے کلام نہیں کر سکے گا۔ ہر نبی کی زبان پہ لفظ ہوگا اللہم سلم اللہم سلم، اللہ ہمیں سلامت رکھنا، اللہ ہمیں سلامت رکھنا۔ ہو یار اس دن کی سختی اتنی، اس جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے، جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت نے اتنا گرم کیا، سب سے پہلے اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے۔ اس آگ سے دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، ہنڈیاں پگھل جایا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے پھر اس آگ کو ٹھنڈا کیا، 7 مرتبہ ٹھنڈا کیا اس آگ کو، جہنم کی اس آگ کو ٹھنڈا کیا۔ آج ہم ہنڈیاں پکا سکتے ہیں، اس کے اوپر کھانا بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر اس سے فائدہ جو حاصل کر رہے ہیں، یہ بڑی ہلکی آگ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنمی کو جہنم سے نکال کے دنیا کی آگ پہ رکھا جائے، جہنمی سکون محسوس کرے گا، اونگنا شروع ہو جائے گا۔ حساب لگا لے کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے دنیا کی آگ سے، دنیا کی آگ سے کتنی سخت ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو منا لے، اس اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اس اللہ کے سامنے معافیاں مانگ لے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اس اللہ کو منا لیا جائے، اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کے اندر، رکوع کے اندر، سجود کے اندر اللہ رب العزت سے باتیں کر لی جائیں۔ جہنم اتنی بڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے، یکدم ایک اتنا زوردار دھماکہ ہوتا ہے، بڑی زوردار آواز آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کی جماعت پتہ ہے یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اکرام آج سے 70 سال پہلے، 70,000 سال پہلے جہنم کے کنارے سے پتھر کو پھینکا گیا تھا، جو آج جہنم کی گہرائی کے اندر پہنچا ہے، جو آج جہنم کی گہرائی میں جا کے گرا ہے۔ جہنم کے اندر اتنے سخت عذاب ہے، اور جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، جو دنیا میں شراب پیتا ہے، جو دنیا میں نماز سے انکار کرتا ہے، اپنی زندگی کی مصروفیت اور الجھنوں میں الجھا رہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے حمیم و غساقا جزاء اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسے جہنم میں پھینکیں گے، آخری گڑھے کے اندر جہنمیوں کا خون پسینہ ریشہ اکٹھا ہوگا، اللہ ادھر سے ایک ڈول کو بھریں گے، اسے اور گرم کریں گے، وہ اتنا زیادہ گرم ہوگا کہ اس کو جب جہنمی کے منہ کے قریب کیا جائے گا، اس کے ہونٹ ایسے پھول جائیں گے جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں، اس کے ہونٹ اتنے بڑے ہو جائیں گے۔ جو دنیا کے اندر شرابیں پی رہا ہے، جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، جو دنیا کے اندر اللہ کی حدوں کو پامال کر رہا ہے، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو حمیم پلائیں گے۔ حمیم اتنا گرم ہوگا جب اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا اس کے ہونٹ پھولنا شروع ہو جائیں گے، فرشتے اسے گرجے مار مار کے پلائیں گے، ایک گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارے گا، پیاسیں اور بڑھ جائے گی،
پیاس اور بڑھ جائے گی، اتنا سخت عذاب ہوگا، اتنا سخت جہنم کا عذاب ہوگا۔ جہنمی اللہ کے اس فرشتے دروغے کو پکارتے رہیں گے، پکارتے پکارتے 40 سال گزر جائیں گے۔ یا مالک اقضی علینا، اے دروغے ہمارے اوپر کوئی فیصلہ کر دے۔ 40 سال اللہ کے اس فرشتے کو بلاتے رہیں گے، جہنم کے دروغے کو۔ وہ 40 سال تمہاری کوئی بات نہیں سنے گا، 40 سال کے بعد وہ جواب دے گا، وہ پھر اللہ رب العزت کے ساتھ انہیں ہم کلام کر دے گا۔ پیارے بھائیوں، رب کا قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ جنتی جنت میں جائیں گے، کسی کو اس کے والدین نظر نہیں آئیں گے، کسی کو اس کی اولاد نظر نہیں آئے گی، کسی کو اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار ماموں خالہ چاچا نظر نہیں آئے گا، محلے دار نظر نہیں آئیں گے۔ آگے پیچھے دیکھتا اکتا کہ رب سے سوال کرے گا فی جنات یتساءلون، اللہ مجھے میری بیوی نظر نہیں آ رہی جنت کے اندر، مجھے میری اولاد جنت میں نظر نہیں آ رہی، مجھے میرے عزیز و اقارب جنت میں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ جہنم کے پردوں کو سائیڈ پہ کریں گے، وہ جب جہنم میں دیکھیں گے، جنتی کہیں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، دنیا کے اندر ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور دنیا کے اندر ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، پر ہم جنت کے اندر آپ جہنم میں کیسے چلے گئے؟ عن المجرمین ما سلککم فی سقر، آواز آئے گی قالوا لم نک من المصلین، ایک آواز آئے گی آپ نماز پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں تھے پڑھتے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا لے۔ جہنمی آواز دیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ آپ دنیا میں نمازیں پڑھ کے جنت میں چلے گئے، ہم نمازیں نہیں تھے پڑھتے، جہنم میں آ گئے۔ آپ دنیا کے اندر غرباء کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے، جنت آپ کا مقدر بن گئی۔ دنیا میں ہمارے سامنے غرباء آتے تھے، یتیم آتے تھے، ہم ان کا خیال نہیں تھے رکھتے، ہم انہیں کھانا نہیں تھے کھلاتے۔ آج ہمارا مقدر جہنم بن گئی ہے، اتنا سخت اللہ کا عذاب ہوگا، اور اللہ رب العزت انہیں آخری گڑھے کے اندر پھینکیں گے۔ عن المجرمین ما سلککم فی سقر، سقر کے اندر اللہ رب العزت انہیں پھینکیں گے، جہنم کے آخری گڑھے میں پھینکیں گے۔ اتنا سخت عذاب ہوگا ان کو، کس وجہ سے؟ دنیا میں یہ لوگ نماز نہیں تھے پڑھتے۔ آج بھی وقت ہے، میرا معاشرہ پریشان نظر آ رہا ہے، معاشرے کے اندر پریشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا، میرے ذکر سے راز کر دیتا ہے، دنیا میں پہلی سزا ملے گی، اللہ معیشت تنگ کر دیں گے۔ بڑے لوگ آتے ہیں میرے پاس، قاری صاحب اللہ نے بڑا پیسہ دیا ہے پر زندگی میں سکون کوئی نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آتی، گولی کھا کے سونا پڑتا ہے۔ قاری صاحب اللہ رب العزت نے مال بڑا دیا ہے، اس مال کو اپنے جسم پہ ہی نہیں لگا سکتے، ڈاکٹر صاحب نے سارا کچھ ہی منع کر دیا ہے، صرف چائے رس سے گزارا کرنا ہے، سبزی کھائی گوشت کھایا تو آپ کی صحت کے لیے بڑا زیادہ مسئلہ بن جائے گا۔ پیارے بھائیو، اللہ نے تیری معیشت دنیا میں تنگ کر دی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا۔ اللہ کے ذکر سے راز کیا، نماز پڑھنی چھوڑ دی، 5 وقت مسجد سے آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میں 5 وقت آواز سن کے اللہ کے گھر نہیں تھا جایا کرتا، اللہ کو منانے کے لیے اپنے کاروبار سے نہیں تھا اٹھا کرتا، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے وقت نہیں تھا نکالا کرتا۔ اللہ نے دنیا میں پہلی سزا دی، معیشت تنگ کر دی، زندگی سے سکون کو ختم کر دیا۔ اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے اطمینان اور سکون ذکر اور قرآن اور نماز کے اندر ہی رکھا ہے۔ پہلی سزا دنیا میں ملی، معیشت ہی تنگ ہو گئی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ دوسری سزا آخرت کے دن اللہ کہتے ہیں اس بندے کو قبر سے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ بندہ اللہ سے سوال کرے گا یا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ دنیا کے اندر مجھے آنکھیں دی تھی، اس دنیا کے اندر آنکھوں کے اندر نور تھا، آج قبر سے اٹھاؤں آنکھوں کے اندر بصیرت نظر نہیں آ رہی، آنکھوں کے اندر نور نظر نہیں آ رہا۔ اللہ جواب دیں گے قال كذلك أتتك آياتك فنسيتها قال كذلك اليوم تنسى۔ اللہ کہیں گے بندے دنیا میں قرآن مجید کو میں نے نازل کیا تیری ہدایت کے لیے، نبی علیہ السلام کو بھیجا تاکہ تو نبی علیہ السلام کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنا لے۔ قرآن بھیجا، حدیث بھیجی، رسول اللہ کو بھیجا، تو نے سب کو جانتے بوجھتے ہوئے دنیا کے اندر مجھے بھلا لیا۔ قال كذلك اليوم تنسى۔ اللہ کہیں گے 5 وقت میرا مؤذن اذان دیتا تھا، تو میرے مؤذن کی اذان کا جواب نہیں تھا دیتا، 5 وقت آواز آتی تھی تو اس آواز پہ لبیک نہیں تھا کہتا، تو نے دنیا کے اندر میرے ذکر سے راز کیا، مجھ کو بھلا دیا، میری نماز سے راز کر دیا، دنیا کے اندر تو نے مجھے بلایا، آخرت کے دن میں نے تجھ کو بلا دیا۔ آخرت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو بھول جائے گی، بھلا دیں گے۔
پیارے بھائیو، اس وقت سے پہلے پہلے اللہ سے ڈر جا جس وقت تیری جان حلق پہ اڑک جائے گی، اس وقت سے پہلے پہلے اللہ سے معافی طلب کر لے، معافی مانگ لے۔ چند گزارشات آخری یہ ہیں کہ جہنم کا تعارف عارضی طور پہ آپ کو بتایا کہ جہنم کے اندر یہ عذابات ہیں، یہ تعارف ہے۔ جہنم کی وسعت اتنی ہے، جہنم سے آزادی کے اسباب کون سے ہوں گے؟ ایسے کون سے کام کریں جس سے جہنم سے آزادی مل جائے مجھے اور آپ کو؟ پہلا کام فرمایا من یشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے صحیح معنوں کے اندر، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ، کلمے کا اقرار کیا، اس پر عمل کیا، اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ معاشرے کے اندر غلطی سب سے بنیادی یہ ہے کہ ہم صرف کہتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو ویسے ہی جنتی ہیں۔ بالکل حدیث کے الفاظ ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمے کا اقرار کر دیا وہ جنت میں جائے گا۔ وسنانہ، چابی جنت کی لا الہ الا اللہ ہے، پر اللہ کہتے ہیں چابی کے دندانے بھی ہیں، وہ دندانے الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج، یہ دندانے اگر ہوں گے تو چابی جنت کی کھلے گی، اگر یہ دندانے ختم کر دو تو جنت کی چابی نہیں لگے گی، نہ جنت کا دروازہ میرے تیرے لیے کھلے گا۔ اس لیے ان کاموں پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، گدھے پہ سوار ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو بندہ تم میں سے اللہ کے نام، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، مجھے آخری پیغمبر مان لیتا ہے، صدقا من قلبی، سچے دل سے، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کیا میں یہ لوگوں کے اندر خبر کو پھیلا نہ دوں؟ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ لوگ اس خوشخبری کی وجہ سے عمل کرنے چھوڑ دیں گے۔ آخری وقت کے اندر اس حدیث کو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے بتایا اور لوگوں کے اندر بیان کیا۔ پیارے بھائیو، وقت ہے، اس وقت سے پہلے سنبھل جا۔ صحابہ اکرام جنہیں جنت کی گارنٹیاں ملی ہوئی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے۔ آج بھی وقت ہے کہ اس اللہ سے ڈر جیے، اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لیجئے۔ دوسرا کام اخلاص ہے، اپنے اندر کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے اندر اخلاص پیدا کر لے، ریاکاری سے بچ جا، ریاکاری اپنے دل و دماغ جسم سے نکال دے، کام کر اللہ کے لیے خالصتاً کر، جا اللہ تجھے دنیا کے اندر بھی اس کام کی عزت دے گا، آخرت کے اندر بھی عزت دے گا۔ آج ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں اس کے اندر ریاکاری ضرور ہے۔ میرے معاشرے نے اس رمضان میں زکوٰۃ دی ہے، ایک ایک توڑے پہ 10 سیلفیاں کھینچنے والے لوگ نظر آئے، ایک ایک کلو گھی لوگوں کے اندر تقسیم کر کے 20 سیلفیاں کھینچ لی۔ اللہ کے رستے میں تو نے نہیں دیا بلکہ دنیا کو ثابت کرنے کے لیے دیا۔ میں بہت بڑا سخی ہوں، فرمایا جہنم کو قیامت کے دن 3 لوگوں سے گرم کیا جائے گا، ان میں سے وہ بندہ ہوگا جو دنیا کے اندر بڑی سخاوتیں کرتا ہے، جو دنیا کے اندر مال و دولت کو اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں آئے گا، اللہ پوچھیں گے بندے میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ یہ بندہ کہے گا اللہ تیرے بندوں کے اندر راشن بڑا تقسیم کیا، تیرے بندوں کے اندر زکوٰۃ صدقات تقسیم کرتا رہا، مال نچھاول کرتا رہا کہ تیرے بندے پریشان نہ ہو۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے،
تو نے اس لیے مال کو خرچ کیا کہ تیری تعریف کی جائے، لوگ کہ بہت بڑا سخی آیا ہے، بڑا مال خرچ کرنے والا فلاں چودھری صاحب ہے، فلاں بٹ صاحب بڑا مال خرچ کرتے ہیں۔ نام کی عزت شہرت کے لیے تو نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، تو نے تو اپنے نام کو بنانے کے لیے خرچ کیا ہے۔ اللہ اس بندے کو جہنم کے آخری گڑھے میں پھینک دیں گے۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ڈر جائیں۔ تیسرا کام تقوی اختیار کر، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لے۔ رمضان گزر گیا ہے، ایک کان سنی یار میرا تیرا نکلا، کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہمارا ایک کان سو نکل جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والوں، تم پر اللہ نے روزوں کو فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو، اس لیے اللہ رب العزت نے تم پہ روزوں کو فرض کیا ہے۔ رمضان آیا، میری اور تیری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ وہی میں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، چگلیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں، برداشت کوئی نہیں۔ وہی میرے تیرے دل و دماغ میں کینہ، بغض، حسد بھرا ہوا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، آخری دن ہے، اس دن کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دل کو صاف کر دیں، اپنے دل و دماغ سے حسد کو نکال دے، اپنے مسلمان بھائیوں سے صلح کر لے، اللہ کی رضا کے لیے صلح کر لے۔ اللہ کہتے ہیں من وصلنی وصلہ اللہ، جو دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے محبت کر رہے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں ملائے گا، جنت کے اندر، قیامت کے دن جنت کے اندر ملا دے گا۔ محبت کے اندر رضا فی اللہ ہو تو اللہ تو عرش کا سایہ دے رہے ہیں۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے محبت کر کے دیکھ، اللہ تیری دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ پانچویں بات، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے انسان۔ قرآن کے اندر سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ فرما رہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کہتے ہیں جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے میں دنیا کی کامیابیاں بھی دیتا ہوں، آخرت کی کامیابیاں بھی دیتا ہوں۔ صحیح معنوں میں اطاعت کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ اطاعت کر، اللہ تجھے دنیا میں بھی عزت دے رہے ہیں، آخرت کے اندر بھی عزت دے رہے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یدخلہ نارا خالدا، اللہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کا بالن بنا دے گا اور اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ہم قدم قدم پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ صبح ہی فجر کی نماز ہونی ہے نا، شوال کا چاند رات کو نظر آ جانا ہے، میں نے اور آپ نے فجر پڑھنی چھوڑ دینی۔ رمضان کا مسلمان نہ بن، پورے سال کا مسلمان بن۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ مجھے اور تجھے ٹریننگ کے لیے دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوگی، پورا سال پابندی پہ لگا رہے گا۔ میں اور آپ رمضان مبارک کے مہینے میں بڑی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، دل چاہتا ہے پھر بھی پڑھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے پڑھتے ہیں۔
کہ روزہ رکھا ہوا ہے اس کی قبولیت کے لیے، پر یار نماز اس لیے پڑھا کر کہ تیری زندگی کا یہ اہم ترین رکن ہے، اہم ترین حصہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت کا داخلہ دینا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ رب العزت کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں ان اول ما يحاسبكم به العبد يوم القيامة الصلاة قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے سوال اس کی نماز کا ہونا ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَتْ أَعْمَالُكُمْ، نماز ٹھیک نکلی سارے عمل ٹھیک۔ نماز میں کمی آ گئی، نماز میں کوتاہی آ گئی، تیرا سارا کھاتا خراب ہو جائے گا۔ کوشش کیا کر اپنی زندگی کے اندر نماز پڑھ لے۔ اور یار آخری بات یہ ہے، ہمارے ساتھ کتنے دوست احباب بزرگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج نظر کوئی نہیں آ رہے۔ یار صحابہ کرام اس انداز میں رمضان مبارک کا مہینہ گزارتے، شاید کہ ہماری زندگی کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ آنا ہے کہ نہیں آنا اگلے سال۔ اس سال ہم خوب محنت کر لے، اللہ کو منا لے، گڑ گڑا لے، پر ہم کہتے ہیں نہیں حضرت صاحب انشاءاللہ اگلے سال پچھلی کسر ختم ہو جائے، اگلے سال کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ اعتکاف کا کسی کو کہا جائے قاری صاحب پریشان نہ ہو، اگلے سال انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے۔ او بھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق میں بھی صبح ہی میرے ایک دوست احمد بھائی لگائے ہوا تھا کلپ، سن رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیوی کہتی ہے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے کے آ جائیے، وزیر خزانہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو۔ وزیر خزانہ کہتا ہے کہ آپ مجھے پیپر پہ لکھ کے دے دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے کہ نہیں، اگر زندہ رہیں گے تو دے دوں گا۔ فوراً واپس آ کے اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں۔ مال، آج ہم جس مال کے لیے لڑائیاں کر رہے ہیں، جس مال کے لیے ایک دوسرے کا گریبان ہم نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، خدا را اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف فرما دے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل و دماغ سے کینہ، حسد، بغض کو نکال دیجئے۔ مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دنیا کے اندر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اس کے اندر ہم نے اللہ کو منانا ہے۔ پیارے بھائیوں دعا کر اللہ مجھے اور آپ سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔